حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر تھے۔ پہلے ہم حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے لوگوں کے حالات کے بارے میں جانتے ہیں، تو پھر ہمیں حضرت نوح علیہ السلام کا اس دنیا میں آنا، مبعوث ہونا اور اللہ تعالیٰ کے لیے کوششیں کرنا سمجھ میں آئے گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد قریباً 1000 سال تک توحید پر قائم رہنے کے بعد ان لوگوں میں بت پرستی اس طرح سے شروع ہوئی کہ ان برے لوگوں میں بعض نیک لوگ بھی تھے۔ یہ برے لوگ ان نیک لوگوں سے بہت محبت کرتے تھے اور ان سے تقرب حاصل کرتے تھے اور ان کی شان میں بہت مبالغہ کرتے تھے۔ یہی چیز پھر بعد میں شرک کا ذریعہ بنی۔ امام بخاری سورۃ نوح آیت 23 میں اللہ کے فرمان اور انہوں نے کہا اب ہرگز اپنے معبودوں کو نہ چھوڑنا، نہ ود، نہ سواع اور یعوث اور یعوق اور نصر کو چھوڑنا کی تفسیر کرتے ہوئے ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے بعض نیک آدمیوں کے یہ نام ہیں۔ جب وہ فوت ہو گئے تو شیطان نے ان کی قوم کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ جہاں وہ حضرات بیٹھا کرتے تھے وہاں ان کے بت بنا کر رکھ دو اور ان کو وہی نام دو جو ان بزرگوں کے تھے۔ انہوں نے ایسا کیا اور پتھر کے بت بنا کر ان کے نام ان بزرگوں والے رکھ دیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہ ہوئی، لیکن جب یہ لوگ فوت ہو گئے اور علم مٹ گیا تو پھر بتوں کی پوجا ہونے لگی۔ نوح علیہ السلام کہ یہی بت بعد میں عرب میں پوجے جانے لگے، یعنی پھر ان بتوں کی پوجا کی جانے لگی اور لوگوں نے ایک رب کی عبادت سے انکار کر دیا۔ نوح علیہ السلام اس کے دنیا میں اس وقت کے واحد توحید پرست باقی تھے۔ نوح علیہ السلام کا نسب جو ہے وہ کچھ یوں ہے: نوح بن لامک بن متو شلح بن ادریس۔ اس طرح ادریس علیہ السلام ان کے پردادا ہوئے۔ اس وقت لوگوں کی عمریں بہت طویل ہوتی تھی، اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ادریس علیہ السلام کی 100 سال زندہ رہنے کے بعد اور نوح علیہ السلام 1000 سال سے بھی زیادہ زندہ رہے۔ عمریں لمبی ہونے کی وجہ سے ادریس علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان کافی مدت بنتی ہے، اور اس مدت کے دوران کفر و شرک نے زور پکڑا اور بتوں کی عبادت شروع ہوگی۔ تب اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو زمین میں مبعوث فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام اور نوح علیہ السلام کے درمیان 10 قرن تھے۔ ایک قرن 100 سال کا ہوتا ہے۔ آدم علیہ السلام کے 1000 سال تک لوگ توحید پر قائم رہے، پھر آہستہ آہستہ شیطان نے انہیں شرک کے رستے پر ڈال دیا۔ شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بالکل ختم ہو کر رہ گئی۔ جب نوح علیہ السلام کو اللہ نے مبعوث فرمایا تو انہوں نے توحید کی دعوت دی اور بہت تکلیفیں اٹھائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا کہ ان کو ڈراؤ اس سے پہلے کہ ان پر دردناک عذاب آ جائے۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرا کرو اور میرا کہنا مانو، تو وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں ایک مقرر مدت تک چھوڑ دے گا۔ یقیناً اللہ کا وعدہ جب آ جاتا ہے تو پھر موقوف نہیں ہوتا۔ کاش تمہیں سمجھ ہوتی۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں سخت محنت کرتے رہے، دن رات لوگوں کو ان کے گھروں میں جا کے، ان کے اجتماعات میں جا کر انہیں دعوت دیتے۔ آپ انہیں اعلانیہ اور پوشیدہ دونوں طرح پر دعوت دیتے، یہاں تک کہ دعوت دیتے دیتے انہیں 950 سال کا عرصہ گزر گیا، مگر سوائے چند لوگوں کے کوئی ایمان نہ لایا۔ تب انہوں نے اللہ سے دعا کی اے میرے اللہ، میں نے اپنی قوم کو دن رات تیری طرف بلایا، لیکن میرے بلانے سے یہ زیادہ بھاگنے لگے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور کہنے لگے ہم تیری شکل دیکھنا نہیں چاہتے۔ میرے اللہ، یہ لوگ تیری باتیں سننا پسند نہیں کرتے۔ میں نے پھر بھی ان سے کہا اپنے مالک سے بخشش طلب کرو، وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ اس وقت نوح علیہ السلام کی قوم میں ایک بادشاہ تھا، وہ بہت مغرور تھا۔ وہ قوم سے کہنے لگا نوح علیہ السلام کی باتوں پر کان نہ دھرنا اور نہ اس سے بحث کرنا، یہ جو کرتا ہے اسے کرنے دو، تم اپنے بتوں کی پوجا پر ڈٹے رہو۔ چنانچہ لوگوں نے نوح علیہ السلام کی باتوں کی طرف سے کان بند کر لیے، اپنے بادشاہ کی بات پر عمل کرنے لگے۔ تب نوح علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی اے پروردگار، یہ میرا کہنا نہیں مانتے،
उन लोगों की सुनते हैं जिनकी औलाद और माल उन्हें फ़ायदा तो ना दिया, उल्टा नुकसान पहुंचाया, और उन्होंने मेरे साथ बड़ा दाव किया, यानी दूसरों को मेरे खिलाफ कर दिया, खुद भी मुझे सताने में कोई कसर ना रखी, और आपस में एक दूसरे को कहने लगे कि अपने देवताओं को ना छोड़ना। इन लोगों ने बहुत से लोगों को गुमराह कर डाला। परवरदिगार, तू ऐसा कर कि ये जालिम और गुमराह हों। इस तरह नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक दिन रात लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इतने तवील अरसे में सिर्फ 80 के करीब लोग मुसलमान हुए, और उन ईमानदारों की अक्सरियत फ़ुकरा, मसाकीन, नातिवा, ग़ुलाम किस्म के लोगों पर मुश्तमिल थी, जिनकी माशरे में कोई हैसियत ना थी। मुश्किल से 10 ईमानदार ऐसे होंगे जो कोई मर्तबे मुकाम के मालिक होंगे। चुनाचे नूह अलैहिस्सलाम के मगरूर सरदारों ने जब इस सूरत हाल को देखा तो इकट्ठे होकर नूह अलैहिस्सलाम के पास आए और कहने लगे, ए नूह, हम चाहते हैं तेरी बातें सुने और लोगों को भी तेरी बातें सुनने की तरगीब दें और सब तुझ पर ईमान ले आएं। मगर इससे पहले हमारी तुझसे एक शर्त है कि ये आपके हलके में जो जलील और फ़कीर लोग आ चुके हैं, इन्हें धक्के देकर निकाल दें, इसलिए कि हम अपनी कौम के सरदार मुकामों मर्तबे वाले हैं और हम इन फ़कीर लोगों के पास नहीं बैठ सकते। अगर आप इन्हें निकाल देते हैं तो हम ईमान ले आएंगे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की कौम के इन सरदारों की तरदीद सूरत हूद आयत 21 तक 27 में की है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, काफिर सरदार नूह अलैहिस्सलाम से कहने लगे, हम तो यही देखते हैं कि तू हमारी तरह एक आम आदमी है, और ये भी देखते हैं कि सिर्फ उन लोगों ने तेरी पैरवी की है जो हम में रजील हैं, और वो भी ऊपर की अकल से, और हम तो तुम्हें किसी बात में अपने से ज़्यादा नहीं पाते, बल्कि तुम्हें झूठा ख्याल करते हैं। नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए सरदारो, बतलाओ तो सही, अगर मैं अपने रब की तरफ से जो दलील आई है उस पर कायम हुआ और उसने अपनी मेहरबानी से मुझे सरफराज किया और तुमसे वो छुपी नहीं, तो क्या मैं ज़बरदस्ती उसे तुम्हारे सर मंड लूँगा? हालांकि तुम उससे बेजार हो। मेरी कौम वालों, इसमें तुमसे कोई उजरत नहीं मांगता मैं, बल्कि मेरा सवाब तो सिर्फ अल्लाह के यहाँ है। ना मैं ईमानदारों को अपने हाथ से निकाल सकता हूँ, उन्हें अपने रब से मिलना है। मैं देखता हूँ कि तुम जहालत की बातें कर रही हो। मेरी कौम के लोगों, अगर मैं इन मोमिनों को अपने हाथ से निकाल दूं तो अल्लाह के आगे मेरी मदद कौन कर सकता है? क्या तुम कोई भी गौर व फिक्र नहीं करते? मैं तुमसे ये नहीं कहता कि मेरे पास अल्लाह के ख़जाने हैं और मैं गैब का इल्म भी नहीं रखता। ना मैं ये कहता हूँ कि मैं कोई फ़रिश्ता हूँ। अगर मैं ऐसी बातें कहूँ तो यकीनन मेरा शुमार ज़ालिमों में होगा। इस पर नूह अलैहिस्सलाम की कौम और अकड़ गई और वह कहने लगी, ए नूह, बस बहुत हो गया, तूने हमें बहुत डरा धमका लिया। अगर तू सच्चा है तो जिसका वादा है तो हमसे करता है तो उसको ले आ, यानी अजाब का। नूह अलैहिस्सलाम ने उनकी बात सुनकर कहा, अजाब लाना तो अल्लाह का काम है और अल्लाह को कोई आजिज़ नहीं कर सकता। जब उसका अजाब आ जाएगा तो कोई भाग नहीं सकेगा। इसके बाद नूह अलैहिस्सलाम की कौम का उनसे आमना सामना हुआ तो उन्होंने इनसे कहा, ए मेरी कौम, अगर तुम पर यह गिरां गुज़रता है कि मैं तुम में रहता हूँ और तुम्हें अल्लाह की बातें सुना रहा हूँ, तो तुम इससे चिढ़ते हो और मुझे नुकसान पहुँचाने के दर पे रहते हो, तो सुनो, मैं साफ कहता हूँ, मुझे तुम्हारा कोई खौफ नहीं, तुम्हारी कोई परवाह नहीं। तुम जो हो सके कर गुज़रो, मेरा जो बिगाड़ सकते हो बिगाड़ लो, अपने शरीकों और झूठे माबूदों को भी बुला लो और मिलजुल कर मशवरे कर लो। मुझे कोई खौफ नहीं, इसलिए कि तुम्हारा रास्ता मैं बातिल जानता हूँ और मैं हक़ पर हूँ, जिसके साथ अल्लाह होता है। तो नूह अलैहिस्सलाम ने वाज़े अल्फाज में अपनी कौम को चैलेंज कर दिया, लेकिन किसी में ताकत ना हुई कि वो नूह अलैहिस्सलाम का मुकाबला कर सके। चुनाचे वो कहने लगे, इसे छोड़ दो, ये मजनून और बेवकूफ़ है, नाउज़-बिल्लाह। बहरहाल मामला इस तर्ज पर चलता रहा, यहाँ तक कि साल हा साल गुजर गए, लेकिन कोई मुसलमान ना हुआ। 950 साल के अरसे में सिर्फ 80 लोग आप पर ईमान लाए और आपकी नबूवत का इकरार करके अल्लाह की इबादत करने लगे। ना मानने वालों में नूह अलैहिस्सलाम की बीवी और बेटा भी शामिल था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बीवी आप पर ईमान ना लाई और कैसे कैसे आप पर जुल्म भी ढाए।
وہ اپنے بیٹوں کو بھی ورگلاتی رہی اور اپنے ہی باپ کے خلاف استعمال کرتی رہی۔ ان کی بیوی کو مختلف ناموں سے پکارا گیا ہے، مگر مشہور اور متفقہ نام یہی ہے کہ اس عورت کا نام واحلہ تھا۔ یہ برسوں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ رہی اور اس سے حضرت نوح علیہ السلام کا ایک جوان بیٹا کنعان بھی تھا۔ اس کے علاوہ باقی 3 بیٹے حام، سام اور یافس حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری بیوی سے تھے، جو کہ ایمان لے آئی تھی، مگر واحلہ اور اس کے بیٹے کنعان نے حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت کو نہ مانا اور وہ ساری زندگی آپ کو اذیتیں دیتی رہی۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا تو قوم کے لوگوں نے ان دونوں بیویوں کے رشتہ داروں کو اکٹھا کر کے حضرت نوح علیہ السلام کے گھر بھیجا کہ وہ اس نئے دین کی دعوت دینا بند کر دیں، ورنہ پوری قوم مل کر نوح علیہ السلام کے گھر کا گھیراؤ کر لے گی۔ کہا جاتا ہے کہ جیسے ہی واحلہ نے اپنے رشتہ داروں کو دیکھا تو اس نے اعلان کر دیا، میں اور میرا بیٹا کنعان نوح علیہ السلام کی کبھی بھی پیروی نہیں کریں گے، اور واحلہ نے اپنی قوم سے وعدہ کیا کہ وہ نوح علیہ السلام کو اس نئے دین کی تبلیغ سے ضرور روک لے گی۔ چنانچہ واحلہ نے زبردست مہم چلائی اور ہر محاذ پر اپنے شوہر کی مخالفت کی، لیکن حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ حق کرتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن قوم کے لوگوں نے نوح علیہ السلام کے گھر پر اس وقت حملہ کر دیا جب ان کے بیٹے گھر پر نہ تھے، جبکہ کنعان اور واحلہ گھر پہ موجود تھے، بلکہ یہ حملہ بھی واحلہ ہی کی سازش تھی۔ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو مار مار کر لہو لہان کر دیا اور بے پناہ ظلم کیا۔ واحلہ نے جب دیکھا کہ یہ لوگ کہیں حضرت نوح علیہ السلام کی جان نہ لے لیں تو ان کو یہ کہہ کر روک دیا کہ اب میرے شوہر تبلیغ سے باز آ جائیں گے۔ مزید کہنے لگی، اے میری قوم کے لوگوں، نوح تو دیوانے ہیں، تم انہیں مار مار کر اپنی مرضی کے مطابق نہیں بنا سکتے، تم انہیں مت مارو بلکہ یہ دیوانے ہوں گے ہیں۔ اسی طرح لوگوں نے نوح علیہ السلام کو چھوڑ دیا۔ حضرت نوح کو اپنی بیوی کی باتوں سے بہت تکلیف پہنچی۔ انہوں نے پہلی بار اللہ سے شکایت کی کہ خدایا، میں کافروں میں گھر گیا ہوں، اگر یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے تو ان کو برباد کر دے۔ قوم نوح علیہ السلام کا یہ حال ہو گیا تھا کہ مرنے سے پہلے ہر بندہ اپنی اولاد کو نصیحت کرتا کہ نوح دیوانے کی باتوں پر کان نہ دھرنا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ اب کوئی شخص ایمان نہیں لائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ ہود میں فرماتے ہیں، نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی گئی کہ آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ ان کے کاموں پر غمگین نہ ہوں، مطلب آپ اب غم نہ کریں، اب اللہ کا حکم پورا ہونے والا ہے۔ غور کریں، نوح علیہ السلام کے جذبے کو، ہمت کو اور صبر کو دیکھیں کہ مسلسل تکلیفوں، اذیتوں اور برے سلوک کے باوجود 950 سال تک اللہ تعالیٰ کے کام کو، تبلیغ کو کرتے رہے، لیکن لوگ انہیں جھٹلاتے رہے، مگر وہ پھر بھی ان سے نا امید نہ ہوئے۔ اب جب کہ اللہ کی طرف سے وحی آ گئی کہ ان میں سے اب کوئی اور ایمان نہ لائے گا اور کسی میں طاقت نہیں کہ انہیں ہدایت عطا فرمائے، تو نوح علیہ السلام پھر ناامید ہو گئے اور انہوں نے اپنی قوم پر بد دعا کی۔ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ نوح آیت 26 تا 28 میں کیا ہے کہ نوح علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو روئے زمین پر کسی کافر کو رہنے سہنے والا نہ چھوڑ، اگر تو انہیں چھوڑے گا تو یہ یقیناً تیرے اور بندوں کو بھی گمراہ کر دیں گے، اور ان کے ہاں جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکرے ہوں گے۔ اے میرے پروردگار، تو مجھے اور میرے ماں باپ کو اور جو بھی ایماندار ہو کر میرے گھر آئے تمام مومن مردوں عورتوں کو بخش دے، اور کافروں کو سوائے ہلاکت کے اور کچھ نہ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب نوح علیہ السلام نے ہمیں مدد کے لیے پکارا تو پھر ہم نے اس کی مدد کی اور اس سے ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی کی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں، اور نہ ہی وہ بڑھئی تھے کہ اس کام سے واقف ہوتے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف یہ وحی کی کہ ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کرو، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے ان کی رہنمائی کی کہ وہ اس طرح کریں، اور مزید تعلیم کے لیے جبرائیل علیہ السلام کو بھیج دیا۔ وہ انہیں بتلاتے گئے کہ اس طرح کشتی تیار کرو۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے،
ان کے ارد گرد درخت نہیں تھے، نہ پانی تھا، چنانچہ انہوں نے پہلے بہت سے درخت اگائے کشتی تیار کرنے کے لیے، پھر ان کو کاٹا اور پھر پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ پہلے بڑے بڑے تختے بناتے ان درختوں کو کاٹ کر، پھر لوہا پگھلاتے اور اس سے کیل تیار کرتے، پھر ان کیلوں کو تختوں میں ٹھونکتے، آپس میں ان تختوں کو ملاتے، یہاں تک کہ ایک بہت بڑی مضبوط اور دیو ہیکل کشتی تیار ہو گئی۔ سوچیں کہ وہ خشکی پر بیٹھے کشتی بنا رہے تھے تو آپس میں کوئی پانی اور آس پاس میں کوئی پانی نہیں تھا۔ جب بھی ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے گزرتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ یہ ویسے ہی کوئی باتیں بنا رہا ہے، جھوٹ کر رہا ہے، اب ایسا لگتا ہے کہ یہ تو بالکل ہی جیسے دیوانہ ہو گیا ہے، ہوش ٹھکانے نہیں رہے، اور وہ ہنستے تھے نوح علیہ السلام پر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ تم ابھی میرا مذاق اڑا رہے ہو، تو وہ وقت قریب آنے والا ہے جب ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے جیسا تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، اور عنقریب تم جان لو گے کن پر عذاب آتا ہے جو ان کو رسوا کر دے گا ہمیشہ والا۔ ابن عباس سے اس کشتی کا حلیہ ایک روایت میں یوں آتا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ نوح علیہ السلام پہاڑ پر کشتی تیار کی اور اسے تارکول سے لت پت کیا، اس وقت سے تارکول کا ظہور ہوا۔ اس کشتی کا طول 300 گز اور اونچائی 30 گز اور عرض 50 گز تھا۔ ایک اندازے کے مطابق اس کا طول 1 کلومیٹر سے زیادہ تھا۔ بلندی اور گہرائی کے بارے میں کہا گیا کہ 30 ہاتھ تھی، اور یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی کشتی نہیں تھی، بلکہ جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا اوپر سے بھی اسی طرح سے بند کیا گیا تھا تاکہ اوپر سے بارش برسے تو وہ پانی انہیں نقصان نہ دے، گویا وہ ایک آبدوز کی مانند تھی۔ اس کے 3 دروازے تھے۔ یہ کشتی ابھی بھی محفوظ ہے۔ علماء کے ایک گروہ نے اس کشتی کو ترکی کے ایک پہاڑ پر پا لیا ہے، اب وہ 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکی ہے۔ اس کا حلیہ وہی تھا جو بیان ہوا۔ اس کے بعد طوفان آیا۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس طوفان کے ظہور کی ایک نشانی بتائی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام کے گھر میں ایک تنور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب یہ تنور جوش مارنے لگے گا اور پانی اس سے ابلنے لگے تو سمجھ لینا کہ اللہ کا وعدہ آ گیا۔ تو اس وقت مومنوں کو اور اپنے اہل و عیال کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کا جوڑا جوڑا اس کشتی میں سوار کر لینا۔ تنور کے بارے میں مفسرین میں اختلاف بھی ہے۔ بعض کے نزدیک ایک چشمہ جو زمین سے نکلتا ہے، لیکن زیادہ کی رائے یہ ہے کہ یہ تنور ہی تھا۔ یہ تنور نوح علیہ السلام کے گھر میں ہی تھا۔ اس کو اللہ تعالیٰ نے طوفان کے آنے کی علامت بتایا کہ جب پھوٹ پڑے تو اس وقت ہر چیز کا جوڑا جوڑا اس میں سوار کر لینا۔ سورۃ ہود میں ہے کہ یہاں جب کہ ہمارا حکم آ پہنچا اور تنور ابلنے لگا، ہم نے کہا اس کشتی میں ہر قسم کے جوڑے دوہرے سوار کر لے اور اپنے گھر کے لوگوں کو بھی، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات ہو چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی، اور اس کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے، ان کی تعداد 80 بتائی جاتی ہے۔ چنانچہ جب تنور جوش مارنے لگا تو نوح علیہ السلام کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی ان کی بستی میں لوگوں سے دور پہاڑ پر تھی۔ اللہ کی قدرت کے تمام قسم کے جانور بھی کشتی کے پاس آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے انہیں بھی سوار کر لیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ قمر آیت 11-12 میں فرماتے ہیں، پس ہم نے آسمان کے دروازوں کو زور کی بارش سے کھول دیا اور زمین کے چشموں کو جاری کر دیا۔ آسمان سے نکلنے اور زمین سے جاری ہونے والا پانی کتنا تھا یہ اللہ ہی جانتا ہے۔ بہرحال اس پانی نے زمین پر رہنے والے انسان، چوپائے، حیوانات، غرض ہر چیز کو غرق کر دیا اور ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا، یعنی انہی کی اولاد سے پھر دنیا آباد ہوئی، کیونکہ صرف وہی لوگ بچے تھے جو کشتی پر سوار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پھر جب پانی میں طغیانی آ گئی تو اس وقت ہم نے تمہیں کشتی میں چڑھا لیا تاکہ اس کو تمہارے لیے نصیحت اور یادگار بنا دیں، اور پانی اتنا بلند ہو گیا
کہ بلند پہاڑوں سے بھی اونچا ہو گیا، اور اتنے بلند پانی پر یہ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کو ساتھیوں کو لے کر اللہ کے حکم سے رواں دواں تھی، ورنہ اتنے پانی میں ایک کشتی کے ٹھہرنے کی کیا حیثیت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی میں سوار سب ساتھیوں کو بھی دعا پڑھنے کا حکم دیا۔ اللہ ہی کے نام سے اس کشتی کا چلنا اور ٹھہرنا ہے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش اور رحم والا ہے۔ یہی اللہ کا حکم تھا آپ کو کہ جب تم اور تمہارے ساتھی ٹھیک طرح سے بیٹھ جاؤ تو کہنا سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات فرمائی، اور کہنا اے میرے رب مجھے بابرکت اتارنا، اور تو ہی بہترین اتارنے والا ہے۔ کشتی میں نوح علیہ السلام کے کافر بیٹے کے علاوہ تمام گھر والے شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی واحلہ بیوی جو تھی وہ اس سے پہلے ہی فوت ہو چکی تھی، اور آپ کے کافر بیٹے کا نام جو کنعان تھا وہ ایک طرف کھڑا تھا۔ نوح علیہ السلام نے پکارا، اے میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس بدبخت نے کہا میں ابھی کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا، وہ مجھے اس پانی سے بچا لے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا آج اللہ کے حکم سے کوئی بچانے والا نہیں مگر ہاں جس پر اللہ کرم کرے۔ باپ بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ ایک طوفانی لہر نے اسے اپنی زد میں لے لیا اور اسے غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام نے اللہ سے وعدہ کر رکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اہل کو نجات دے گا، چنانچہ انہوں نے جب آنکھوں کے سامنے بیٹا غرق دیکھا تو پکار اٹھے، اے اللہ میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے تھا، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ نوح علیہ السلام واضح رہے کہ یہ نوح علیہ السلام نے جو اپنے بیٹے سے متعلق بات کی تو یہ اللہ سے ایک استفسار تھا، پوچھنا تھا، کوئی بحث نہ تھی، آپ وضاحت چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا، اور کہا کہ وہ چیز نہ مانگے جن کا آپ کو علم نہ ہو، اور کہا ہم آپ کو نصیحت کرتے ہیں کہ جاہلوں میں اپنا شمار کرانے سے باز رہیں۔ جب نوح علیہ السلام جان گئے کہ ان کا سوال وعدے کے مطابق نہ تھا، یعنی کہ وہ ان کے اہل میں سے نہیں تھا، وہ کافر تھا، تو وہ فوراً اس سے رجوع کر لیا اللہ تعالیٰ سے، اور اس کی رحمت اور مغفرت مانگی۔ اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں اس بات سے کہ تجھ سے وہ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں، اور اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہیں کیا تو میں خرابی والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اپنے بیٹے سے متعلق سوال کے علاوہ نوح علیہ السلام نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ کشتی نوح علیہ السلام کو لیے رواں دواں تھی اور باقی سب غرق ہو چکا تھا۔ ابن عباس سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 ماہ تک کشتی میں رہے، اور بعض روایات میں ہے کہ وہ 10 محرم کو کشتی سے اترے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ تمام پانی نگل جائے، زمین نے سارا پانی نگل لیا، زمین خشک ہو گئی۔ سورۃ ہود میں اس کا ذکر ہے۔ اور پھر کشتی آخر جودی پہاڑ پر جا ٹھہری اور انہیں حکم ہوا کہ وہ اب سلامتی کے ساتھ اتر جائیں، آپ پر برکت نازل ہوگی اور ان قوموں پر بھی جو آئندہ آپ کی نسل سے پیدا ہوں گی۔ آپ کی نسل میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہیں ہم فائدہ پہنچائیں گے، اور آخرت میں کچھ ایسے بھی ہوں گے جنہیں دردناک عذاب ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ نوح علیہ السلام طوفان تھمنے اور زمین کے خشک ہونے کا کشتی میں 6 ماہ تک انتظار کرتے رہے، اور حالات معلوم کرنے کے لیے ایک کبوتر کو بھیجا تو اسے کہیں پاؤں رکھنے کی جگہ نہ ملی اور وہ واپس آ گیا۔ پھر کچھ عرصہ بعد دوبارہ اس کبوتر کو بھیجا گیا تو وہ اپنی چونچ میں زیتون کی ٹہنی لے کر آیا۔ اس سے حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ پانی جو ہے وہ زمین سے تھوڑا باقی اونچا رہ گیا ہے اور درخت وغیرہ اگ چکے ہیں۔ کچھ عرصے بعد پھر اسے بھیجا گیا تو اب اس مرتبہ اس کے پاؤں خاک آلود تھے۔ جب وہ واپس آیا تو نوح علیہ السلام نے سمجھ لیا کہ طوفان رک چکا ہے اور زمین خشک ہو چکی ہے۔ اس طرح نوح علیہ السلام زمین پر اتر آئے۔ اس وقت اولاد آدم میں سے کوئی انسان سوائے ان لوگوں کے زندہ نہیں بچا تھا۔ جزیرہ عرب فلسطین اور اس کے ارد گرد کا علاقہ غرق ہونے سے محفوظ رہا۔ اس کے علاوہ تمام زمین غرق ہوئی۔ پھر زمین پر
پر صرف نوح علیہ السلام کی اولاد باقی رہی، کوئی اور نسل نہ تھی۔ اسی وجہ سے نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اور ابو البشر ثانی کہا جاتا ہے، کیونکہ تمام کے تمام بشر انہی کی طرف منسوب ہیں۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام اللہ کے بندوں میں 350 سال تک زندہ رہے اور اللہ کے قول عبدًا شکوراً کے مصداق تھے۔ پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ روایات کے مطابق آپ مکہ میں دفن ہیں اور ایک اور روایت کے مطابق آپ لبنان میں دفن ہیں۔